آدمی کے علاوہ کسی دوسرے جاندار مثلاً طوطا وغیرہ سے آیت سجدہ سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ بعض طوطے بولتے ہیں، تو اگر کسی طوطے کو آیت سجدہ سکھا دی گئی اور وہ دن رات وہی آیت سجدہ پڑھ رہا ہے تو سننے والوں پر سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ کسی بھی ایسے آلے کے ذریعے آیت سجدہ سننے سے جو اعلیٰ آواز کی حکایت یا نقل کر رہا ہو تو سجدہ واجب نہیں ہوتا، جیسے ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ یا سی ڈی پر آیت سجدہ سننا۔ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب ریڈیو وغیرہ پر تلاوت براہ راست نہ ہو۔ دیکھیں، آپ کے موبائل کے اندر اگر تلاوت ہے، ریڈیو ہے، ٹیپ ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ تلاوت آپ کے موبائل میں سیو ہے، آپ کے پاس محفوظ ہے، تو اس تلاوت کے سننے سے اگر اس میں آیت سجدہ آتی ہے تو آپ پر سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ وہ اگرچہ آپ بار بار سنیں، اس سے آپ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ البتہ جو براہ راست لائیو چل رہا ہو، جیسے حرم کی تراویح لائیو چلتی ہے، براہ راست چلتی ہے، تو اس میں اگر آیت سجدہ کی تلاوت کی جائے تو سننے والوں پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ لیکن جو تلاوت آپ کے پاس موبائل میں سیو ہے، محفوظ ہے، اس کے سننے سے آپ پر آیت سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ سجدہ تلاوت کے وجوب کی نوعیت۔ آیت سجدہ کے نماز کی حالت میں نماز سے باہر تلاوت کرنے کی صورت میں اس کے وجوب کی نوعیت میں بڑا فرق ہے۔ یعنی ایک قرآن کی وہ آیت کے جس میں سجدہ ہے، وہ آپ نماز سے باہر آپ تلاوت کر رہے ہیں، وہ آپ نے آیت پڑھی، اس سے آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہی صورت یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران آپ نے آیت سجدہ پڑھ لی، تو دونوں کی سجدے کی ادائیگی میں فرق ہے۔ آیت سجدہ نماز سے باہر تلاوت کی تو اس کے وجوب میں کافی وسعت ہے، فوراً ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا کوئی شخص سجدہ مؤخر کر دے تو گناہگار نہ ہوگا، البتہ ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ دیکھیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اب ایک صورت آپ نے پڑھی جس میں آیت سجدہ آیا، آیت سجدہ آپ نے پڑھ لی، اب فوراً آپ سجدہ نہیں کر رہے، آپ نے مزید تلاوت کرتے رہیں۔ جب آپ نے قرآن کریم بند کیا، تلاوت سے بس کیا تو سجدہ کر دیا تو یہ ٹھیک ہے، البتہ فوراً کر دینا یہ بہتر ہے۔ لیکن آپ جب تک تلاوت کر رہے ہیں تو نہ کریں، جب آپ نے تلاوت مکمل کر دی پھر وہ سجدہ ادا کر دیا تو یہ نماز سے باہر اس میں یہ وسعت ہے، گنجائش ہے۔ لیکن نماز کے اندر اگر آپ آیت سجدہ پڑھیں گے تو پھر فوراً سجدہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آیت سجدہ نماز کی حالت میں تلاوت کی تو فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے، اگر فوراً سجدہ نہ کیا تو یہ شخص گناہگار ہوگا۔ فوراً کی مقدار یہ ہے کہ آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرنے میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ جس میں آدمی 3 آیتوں سے زیادہ تلاوت کر سکتا ہو۔ نماز کے اندر کہا کہ جیسے ہی آپ آیت سجدہ پڑھیں تو فوراً سجدہ کریں، اور فوراً کی مقدار یہ ہے کہ جس میں کم از کم 3 آیتیں پڑھی جا سکتی ہوں۔ 3 آیتوں سے زیادہ تاخیر کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ اگر اتنی تاخیر ہو گئی جس میں 3 آیتوں سے زیادہ تلاوت ہو سکتی ہو تو یہ شخص تاخیر کی وجہ سے گناہگار ہوگا اور یہ سجدہ قضا ہو جائے گا۔ اب اگر یہ شخص نماز کی حالت میں ہے تو اس شخص پر نماز کے دوران اس سجدے کی قضا واجب ہے۔ سجدہ سہو کے متعلق جو درس گزرے ہیں اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ نماز کے اندر اگر سجدہ رہ جائے یا کوئی فرض رہ جائے تو آپ نماز کے اندر اس کی قضا کر سکتے، تو نماز کے اندر اس کی آپ قضا کر دیں۔ اور اگر اس شخص نے نماز کی حالت میں قضا نہ کی اور نماز مکمل کر لی تو یہ سجدہ ہمیشہ کے لیے ذمے پر واجب رہے گا، جس کی قضا کی کوئی صورت نہیں ہے اب سوائے توبہ اور استغفار کے اور کوئی چارہ نہیں۔ نماز کے اندر آپ نے آیت سجدہ پڑھی اور نماز کے اندر آپ نے وہ سجدہ ادا نہیں کیا اور نماز ختم کر دی، اب یہ سجدہ ساری زندگی آپ ادا نہیں کر سکتے، اب سوائے توبہ اور استغفار کے اس کی کوئی صورت نہیں بن سکتی۔ اگر نماز کی حالت میں آیت سجدہ تلاوت کی اور فوراً کی مقدار بتائی کہ 3 سے زیادہ آیتوں کی تلاوت کی بقدر سے پہلے رکوع کر لیا تو اس میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لی تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ آپ نے قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھی کہ جس میں سجدہ ہے، اور جیسے آپ نے وہ آیت پڑھی آپ فوراً رکوع میں چلے گئے اور رکوع کے اندر آپ نے وہ سجدہ تلاوت والے سجدے کی نیت بھی کر دی تو آپ کا رکوع بھی ادا ہو جائے گا اور سجدہ تلاوت کا سجدہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن بشرط یہ کہ آپ فوراً آیت سجدہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائے اور رکوع میں اس سجدے کی نیت بھی کریں، تو اس سے آپ کا رکوع بھی ادا ہو جائے گا
اور آیت سجدہ کی جو آپ نے نیت کی وہ سجدہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر فوراً کی مقدار سے پہلے سجدہ نماز ادا کر دیا تو بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ فوراً کی مقدار یعنی 3 آیتوں سے زیادہ تاخیر نہ ہو۔ آپ نے جیسے ہی سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی، سجدے میں نہیں گئے بلکہ رکوع میں گئے، رکوع کے بعد آپ فوراً نماز کا جو سجدہ ہے اس میں چلے گئے، تو اس سے بھی آپ کا یہ سجدہ تلاوت والی جو سجدہ آپ پر واجب ہوئی تھی وہ ادا ہو جائے گی۔ خواہ نماز کے سجدے میں سجدہ تلاوت کی نیت کرے یا نہ کرے، رکوع کے اندر نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے ادا نہیں ہوگی۔ البتہ سجدے کے اندر نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ آپ فوراً یعنی بیچ میں 3 آیتوں کے پڑھنے کے بقدر فاصلہ نہ ہو، آپ نماز کا سجدہ کریں تو اس میں آپ کا سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رکوع میں سجدہ تلاوت ادا ہونے کے لیے نیت شرط ہے، مگر سجدے میں بغیر نیت کے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتے۔ سجدے میں آپ بغیر نیت کے بھی آپ کا یہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔